رات تھی 11 نومبر 1974 کی۔ واقعہ ہے لاہور شہر کے پوش علاقے شادمان کا۔ رات کے قریباً 10 بجے کا وقت تھا جب شادمان گول چکر کے قریب سے ایک کار گزر رہی تھی۔ اس کار میں احمد رضا قصوری، ان کے والد محمد احمد قصوری اور ان کی والدہ سوار تھی۔ جیسے ہی یہ کار گول چکر پر اپنی سپیڈ سلو کرتی ہے تو ہر طرف سے اس گاڑی پر فائرنگ کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے۔ احمد رضا قصوری بڑے دمنگ آدمی ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس شدید فائرنگ میں بھی میں نے اپنے حواس نہیں کھوئے اور گاڑی کو اس کی زد سے نکال لیا، مگر تب تک گاڑی میں موجود ایک شخص کو گولیاں لگ چکی تھی اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ ویورز، یہی وہ قتل کیس تھا جس کے نتیجے میں اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم اور ملک کے مقبول ترین لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا ہونا تھی۔ بھٹو صاحب کی پھانسی کا تو ہم سب نے سن رکھا ہے، مگر وہ کس کیس میں تختہ دار پر لٹک گئے تھے؟ کیا یہ کیس سچا تھا یا جھوٹا؟ اور یہ کیسے ممکن ہوا کہ قتل 1974 میں ہوا اور 3 سال تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور پھر ایک دم یہ کیس منظر عام پر آیا، بھٹو صاحب گرفتار ہوئے اور پھر مار دیے گئے۔ احمد رضا قصوری کی بھٹو صاحب کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ گولیاں تو ان پر چلائی گئیں، مگر اس کی زد میں ان کے باپ آ گئے۔ احمد رضا قصوری نے وقت کے وزیر اعظم پر FIR کیسے رجسٹر کروائی؟ یہ سب اور اس کیس سے جڑی دیگر تفصیلات جانیے ہماری آج کی اس ویڈیو۔ ویورز، اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے، جو سمجھتے تھے کہ انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، مگر نام رہے صرف اللہ کا۔ سب چلے گئے اور آج اکثر و بیشتر کی قبریں بھی معلوم نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوا کچھ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ۔ وہ شخص جو غرور کے ساتھ اپنا ہاتھ اپنی کرسی پر رکھ کر کہا کرتا تھا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، جس کی ایک جھلک دیکھنے لاکھوں لوگ امڑ آیا کرتے تھے، وہی بات کہ حاکمیت اور بادشاہت صرف زیب ہی اللہ کی ذات کو دیتی ہے، وہی ذات ہے جسے زوال نہیں۔ تھانہ اچرا میں ایک FIR کٹی اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیڈر کو گھسیٹ کر تختہ دار پر لے گئی۔ احمد رضا قصوری اپنی کتاب ادھر ہم ادھر تم میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور شادمان کے ایک علاقے میں ایک شادی کا فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب رات کو وہ یہاں سے نکلے تو شادمان گول چکر کے قریب ان کی گاڑی پر شدید فائرنگ شروع ہو گئی۔ کار تو انہوں نے بڑی تجربہ کاری سے وہاں سے نکال لی، مگر کچھ آگے جا کر ان کی والدہ نے انہیں بتایا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارے والد کو گولی لگی ہے، مجھے سیٹ کے نیچے اپنے پاؤں پر خون محسوس ہو رہا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو ان کی گردن میں گولی لگ چکی تھی۔ میں نے کار کا رخ تیزی سے ہسپتال کی طرف موڑا اور ادھر پہنچ کر ان کی سرجری شروع ہو گئی۔ اسی دوران تھانہ اچرا اور آس پاس کے پولیس اسٹیشن سے نفری اور افسران بھی ہسپتال پہنچ گئے، پر مجھ سے پوچھا گیا کہ FIR آپ کس پر کٹوانا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر بھٹو اور قصوری کی دشمنی تھی کیا۔ ویورز، بھٹو صاحب نے جب پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو احمد رضا قصوری ان کے دستے راست تھے۔ وہ ہر کڑے اور مشکل وقت میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کھڑے رہے، مگر ان کی حکومت میں آنے سے پہلے ہی ان دونوں کے شدید اختلافات شروع ہو چکے تھے۔ قصوری صاحب بھٹو پر خوب شدید تنقید کیا کرتے تھے، ان کا نام لے لے کر ان کی پالیسیز اور ان کے اپنے نظریات سے ہٹنے پر انہیں کھری کھری سنایا کرتے تھے۔ اب بھٹو صاحب کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ ایک فیوڈل بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق تھا۔ احمد رضا قصوری لکھتے ہیں کہ بھٹو مجھے مروانا چاہتا تھا، اور یہ شادمان والا واقعہ پہلا نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی متعدد بار مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا جا چکا تھا۔ اب ہم واپس آتے ہیں 11 نومبر کی رات۔ ہسپتال میں SSP نے قصوری صاحب سے جب پوچھا کہ آپ کو کس پر شک ہے، جس کا جواب دیا گیا کہ FIR وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر کاٹی جائے، جس کو سن کر SSP کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ DIG تک ادھر آن پہنچا کہ بھٹو صاحب وزیر اعظم ہیں، ہم ان کے خلاف FIR کیسے کاٹیں؟ یہاں تک مجھے یہ آفر بھی کی گئی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم FIR میں صرف وزیر اعظم کا لفظ لکھ دیتے ہیں، مگر میں نہ مانا۔ میرا مطالبہ ایک ہی تھا کہ FIR میں وزیر اعظم کا لفظ بھی نہیں لکھا جائے گا، صرف ذوالفقار علی بھٹو ولد شاہ نواز بھٹو لکھا جائے گا۔ چونکہ قصوری صاحب ایک وکیل تھے تو وہ ان سب قانونی معاملات اور پیچیدگیوں کو جانتے تھے جن کا استعمال کر کے FIR کو متنازع بنایا جا سکتا۔ آگے لکھتے ہیں کہ ابھی یہ تکرار چل ہی رہی تھی کہ ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر سے باہر آئے
اور مجھے بتایا کہ آپ کے والد اپنی جان کی بازی ہار گئے اور میں شدید غصے میں آ گیا اور فائنلی مجھ سے ڈر کر FIR ذوالفقار علی بھٹو پر کاٹ دی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ذوالفقار علی بھٹو اس ریکارڈ کو ریموو کروا دے۔ میں نے FIR کی ایک فوٹو کاپی کروائی، پولیس آفیسر کے سائن اس پر لیے اور اپنے ایک بہت ہی قریبی دوست کو ہسپتال بلایا۔ اسے کہا کہ یہ FIR کی کاپی اپنے پاس رکھو، انگلینڈ جاؤ اور فلاں بینک کے فلاں لاکر میں اسے محفوظ کر دو، اور اس بات کا پتہ صرف مجھے اور میرے دوست کو تھا۔ بس پھر وقت کا دائرہ بدلا، بھٹو صاحب کی حکومت گئی، مارشل لا لگ گیا۔ ضیاء الحق کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ بھٹو کا کام تمام کیا جائے، اور پھر ضرورت پڑی اسی FIR کی۔ وہ کہتے ہیں صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ یہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں چلا، غلط صحیح ایک علیحدہ بحث ہے، مگر قتل کی سازش بھٹو صاحب پر ثابت ہوئی اور پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ سپریم کورٹ کے بینچ نے بھی اس سزا کو برقرار رکھا اور 4 اپریل 1989 کی صبح ذوالفقار علی بھٹو کو نواب احمد خان قصوری کے قتل کے جرم میں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ کیسے ایک FIR جو لاہور کے تھانہ اچھرا میں رجسٹر ہوئی، پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو لے ڈوبی۔ پچھلے سال تقریباً 40 سال بعد سپریم کورٹ میں تاریخ کو درست کرنے کے لیے بھٹو صاحب کا کیس دوبارہ لگا، جس میں بینچ نے یہ ریمارکس دیے کہ نہ تو اب فیصلہ بدلا جا سکتا ہے، نہ ہی جانے والا اب واپس آ سکتا ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں جگہوں پر ایک فیئر ٹرائل پروسیس کو فالو نہیں کیا گیا تھا۔ بھٹو صاحب کو اس چیز کا موقع ہی نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکیں، مگر وہی بات کہ نام رہے صرف اللہ کا، جو حاکم بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس کے ذریعے ضرور کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔